السلام علیکم جی، میرا نام یاور کیانی ہے اور میرا تعلق ایم سی بی اسلامک بینک سے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زاہد محمود صاحب۔ ہم ان سے کچھ سوال کریں گے اسلامک بینکنگ کے بارے میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے اور اسلامک بینکنگ کیوں ضروری ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک کی ڈیفرنس جو اسلامک بینک اور کنونشنل بینک میں ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کیا؟ جو کی فیکٹر ہے وہ ہے سود کا، جس کو ہم ربا بولتے ہیں، انٹرسٹ بولتے ہیں۔ انٹرسٹ کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا اور بیع کو، ٹریڈنگ کو حلال قرار دے دیا۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے چند آیات چھوڑ کر فرمایا کہ سود کے کاروبار کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معاذ اللہ کے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار نہیں دیا، لیکن سود جیسی لعنت، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقالہم سوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا کاروبار لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر سب پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی جو سود لکھنے والا ہے، اکاؤنٹنگ میں ہے، انٹری کر رہا ہے، وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ میں کون سا سود کھا رہا ہوں یا کسی کو کھلا رہا ہوں، لہٰذا مجھ پہ وہ وعید جو کہ قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ نہیں لگ سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز اول سے ہی اس کا دروازہ بند کر دیا کہ سود جیسا گناہ اس میں کوئی کسی بھی حوالے سے معاون بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے اوپر لعنت فرمائی۔ اب چاہے وہ کھانے والا ہے، چاہے کھلانے والا ہے، چاہے لکھنے والا ہے، چاہے گواہ بننے والا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو سودی بینک، جس کو ہم کنونشنل بینک بولتے ہیں، اور اسلامک بینک، دونوں میں جو کی ڈیفرنس ہے وہ سود کا ہے کہ جو اسلامی بینک ہے وہ سود سے پاک ہے، اور جو کنونشنل بینک ہے اس کا سمجھنے کا سارے دار و مدار وہ سود کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اسلامک بینکنگ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور کنونشنل میں جاتے ہیں وہاں بھی کسٹمر کو پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں اسلامک اور کنونشنل میں کیا فرق ہے اور کیسے ہم اس کی تشریح کریں گے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایکچوئل فرق کہاں پہ ہے پروسیس میں؟ جی، اس حوالے سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی نیچر دیکھیں نا، چاہے وہ کنونشنل میں ہے چاہے وہ اسلامک میں ہے، نیچر دونوں کی سیم ہے کہ ہمارے ہاں بھی اسلامک بینک میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ گارنٹیڈ ہوتا ہے، اور کنونشنل میں بھی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ گارنٹیڈ ہوتا ہے۔ گارنٹیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اکاؤنٹس، ادھر بھی کرنٹ اور ادھر بھی کرنٹ، یہ قرض بیس ہیں۔ اس حد تک تو دونوں سیم ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے اس پیسے کو ہم آگے یوٹیلائز کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو سودی بینک کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے وہ اس کو آگے مزید سودی کاروبار میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کرنٹ اکاؤنٹ چونکہ ادھر بھی اس پہ پروفٹ نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اسلامک بینک میں کھلوائیں یا ادھر کھلوائیں، سیم بات ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن برائی اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اگر آپ کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو گویا کہ آپ سودی معاملات میں ان کے سپورٹر بن رہے ہیں، ان کے معاون بن رہے ہیں، اور اس چیز سے قرآن پاک نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ یہ کنونشنل میں کھلوانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا متبادل اسلامک بینک میں موجود ہے۔
اب آتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کی طرف. جو کنونشنل کا سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ گرنٹیڈ ہے. جس کا گرنٹیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض بیس ہے. ایک تو پہلی وہاں پہ خرابی یہ ہے کہ وہ اس قرض کے اوپر آپ کو پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کے بدلے میں کسی بھی قسم کا نفع ملے وہ سود ہے. تو چونکہ وہ قرض پہ ایک اکاؤنٹ کھول کے اس کے اوپر پروفٹ دے رہے ہیں جو کہ نرا سود ہے. اسی طرح دوسری جو قباحت ہے وہاں پہ کہ وہ سود دے رہے ہیں، پروفٹ ریٹ دے رہے ہیں، وہ فکس دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو ویسے دینا غلط ہے، اوپر سے فکس دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو پروفٹ ریٹ آپ کو دیتے ہیں کہ کسٹمر کو، اس کو پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسٹمر نے 1,00,000 روپے رکھوایا ڈپازٹ، اب اس کو ریٹ ملا پروفٹ ریٹ 7%. تو اب 7% جو ہے وہ 1,00,000 کا سب کو معلوم ہے کہ 7,000. تو کسٹمر کو ڈے فرسٹ سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ مجھے منتھلی 1,00,000 کے اوپر 7,000 ملنا ہی ملنا ہے. یہ قباحتیں ہیں وہاں پہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے کنونشنل میں. ہمارا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ قرض بیس نہیں ہے. ہمارا سیونگ اکاؤنٹ شریعہ کا ایک موڈ ہے جس کو ہم مداربت بولتے ہیں. ہمارا سیونگ اکاؤنٹ مداربہ بیس ہے. مداربہ کیا ہوتا ہے؟ مداربہ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں. ایک پارٹی اپنا پیسہ لگاتی ہے جس کو رب المال بولتے ہیں، اور دوسری پارٹی اسی پیسے کو آگے کسی کاروبار میں انویسٹ کرتی ہے. تو گویا کہ ایک پارٹی پیسہ دے رہی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ سروسز دے رہی ہے. جی بالکل. تو جو پارٹی اپنا پیسہ دیتی ہے اس کو رب المال بولتے ہیں، اور جو اپنی سروسز دے رہی ہوتی ہے اس کو مداری بولتے ہیں. تو گویا کہ ہمارے ہاں جب کوئی سیونگ اکاؤنٹ کھلتا ہے تو ہمارا ڈپازٹر اس کی حیثیت رب المال کی ہوتی ہے اور بینک کی حیثیت مدارب کی ہوتی ہے. تو اس بیس پر جو ہے وہ ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلتا ہے. اس پیسے کو آگے ہم شریعہ کمپلائنٹ ایونیو میں استعمال کرتے ہیں. پھر وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ پروفٹ بینک اور رب المال ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. اور ایک اور جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پروفٹ ریٹ دیتے ہیں وہ فکس نہیں دیتے، وہ انڈیکیٹو ہوتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہم نے پچھلے 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ میں دیکھا کہ ہم اس ریشو کے حساب سے ہمارے پاس پروفٹ آ رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک پروفٹ ریٹ ایکسپیکٹڈ کسٹمر کو دے دیتے ہیں. تو وہ فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے وہ کی ڈفرینس ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو پروفٹ ریٹ دیتے ہیں اس کو پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ لنک نہیں کرتے. ہم جو پروفٹ ریٹ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان فیوچر جو بھی پروفٹ ارن کریں گے اس پروفٹ کا اتنے % آپ کو دیں گے. اب ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اس دفعہ کتنا پروفٹ آئے گا کتنا نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم لاس میں بھی چلے جائیں. تو اس لیے یہ کی ڈیفرنس ہے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ مداربت کی بیس پہ جو کہ شریعہ کا ایک موڈ ہے ٹریڈنگ کا، ہم اس کی بیس پہ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بالکل جائز ہے. ان کیس آف لاس تو وہ لاس کسٹمر کو بھی بیئر کرنا پڑے گا ان ایم سی بی اسلامک، جو کہ مجھے لگتا ہے کنونشنل میں ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں جو مداربت ہے نا، مداربت میں شریعہ کا یہ اصول ہے کہ جو لاس ہے وہ ہمیشہ ایز پر انویسٹمنٹ ریشو ہوگا. اب چونکہ مداربہ میں 100% انویسٹمنٹ کسٹمر کی ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی قسم کا لاس ہوا تو فائنینشلی لاس کسٹمر کو بیئر کرنا پڑے گا اور بینک کو اس کی سروسز کا لاس ہوگا. اچھا، بعض لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ بینک کو فائنینشلی لاس نہیں ہوا، یہ کیسی بات ہے یہ وہ. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہیں پہ انویسٹ کیا ہے تو لازمی آپ کو لاس ہی ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اسپیشل مشارکہ پول ہے جو کہ مشارکت کی بیس پہ کھلتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کسٹمر کا پیسہ بھی ہوتا ہے اور بینک کا اپنا پیسہ بھی ہوتا ہے، دونوں سائڈ سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ان کیس آف لاس بینک اپنے ریشو کے حساب سے، جس ریشو کے حساب سے اس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ اپنا لاس بیئر کرے گا، اور کسٹمر جس ریشو کے حساب سے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ اس حساب سے لاس بیئر کرے گا. اسی سے سوال ہے مفتی صاحب کہ کنونشنل بینکس بھی گاڑیاں دے رہا ہے اور اسلامک بینکنگ بھی دے رہا ہے، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دونوں سیم چیز ہیں. اسی کے ساتھ سوال ایک جڑا ہوا ہے کہ جب آپ گاڑی لیتے ہیں اور اس میں لیٹ پیمنٹ آتی ہے تو آپ کو کنونشنل بینک جو ہے پینلٹی چارج کر رہا ہوتا ہے، اور بہت سے سینیریو میں ہم نے سنا ہے کہ اسلامک بینک بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کا مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے اور ان دونوں میں کیسے فرق آپ بتائیں گے، اور تاکہ ہم
ناظرین کو بھی اچھا، پتہ چل جہاں سکے. تک بینک سے گاڑی لینے کا تعلق ہے تو کنونشنل بینک میں یہ معاملہ لون کے اوپر مبنی ہوتا ہے. یعنی کہ سادہ سا معاملہ ہے کہ بینک لون کے اوپر کسٹمر کو پیسے دیتا ہے اور اس کے اوپر اپنا انٹرسٹ چارج کر رہا ہوتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ میں ہم لون کے بیس پہ کسٹمر کو پیسہ نہیں دیتے ہیں. ہمارے یہاں باقاعدہ فائنانسنگ ہوتی ہے, لون نہیں ہوتا, فائنانسنگ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں اس کا کئی موڈز ہیں, اجارہ بھی ہے, ڈی ایم بھی ہے. آپ ڈی ایم کو لے لیں کہ جس میں کسٹمر نے باقاعدہ اس ایسٹ کی, کار کی اونرشپ لینی ہوتی ہے. تو ڈی ایم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فرسٹ اسٹیپ پہ کچھ پیسہ کسٹمر ملاتا ہے اور کچھ پیسہ جو ہے وہ بینک ملاتا ہے. بالکل صحیح ہے. دونوں پیسہ ملا کے ایک گاڑی پرچیز کر لیتے ہیں. تو گویا اس ایسٹ میں, اس گاڑی میں دونوں کی جوائنٹ اونرشپ قائم ہوگی. اس گاڑی میں بینک کا بھی حصہ ہے اور کسٹمر کا بھی حصہ ہے, ایز پر انویسٹمنٹ. جس نے جس قدر پیسہ دیا ہوا ہے اس حساب سے دونوں کا اس میں شیئر ہوگا. اب بینک نے چونکہ گاڑی استعمال نہیں کرنی ہوتی, وہ تو کلائنٹ استعمال تو کسٹمر نے کرنی ہے, تو بینک کیا کرتا ہے, جو اپنا یوز آف رٹ کا جو رائٹ ہے اس رائٹ کو آگے رینٹ پہ دے دیتا ہے اسی کسٹمر کو. وہ کہتا ہے کہ میرا جو پورشن ہے وہ چونکہ میں نے تو گاڑی استعمال نہیں کرنی, لہٰذا میں اپنا پورشن آپ کو رینٹ پہ دیتا ہوں. وہ جو بینک اپنے پورشن کے متبادل رینٹ چارج کر رہا ہوتا ہے, یہی اصل میں بینک کا پروفٹ ہوتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہمارا کسٹمر کے ساتھ بالکل ایک سیپریٹ رینٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایم کے اندر بینک جو ہے ہمارے یہاں اسلامک بینک میں, بینک اپنے اس شیئر کے اس ایسٹ کے کچھ یونٹس بنا دیتا ہے. وہ منتھلی کسٹمر وہ یونٹ پرچیز کرتا رہتا ہے, بینک کو سیل آؤٹ کرتا رہتا ہے. تو گریجولی جو ہے وہ بینک کی اونرشپ کم ہوتی جاتی ہے اور کسٹمر کی اونرشپ زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو آخری جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے اس میں ساری کی ساری اونرشپ جو ہے وہ کسٹمر کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور بینک کی اونرشپ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک ڈی ایم کا طریقہ کار ہے جو کہ بالکل اس کا متبادل ہے, کیونکہ کنونشنل میں جو گاڑی دی جاتی ہے وہ لون بیس پہ دی جاتی ہے, اور ہمارے یہاں اس کا متبادل جو کہ شریعہ کا, جس میں شراکت داری بھی ہے, رینٹ ہے اور سیل پرچیز کا جو ایگریمنٹ ہے, جس کو ہم یہ تینوں اس میں ایگریمنٹس ان کو مشترکہ طور پر ہم نے ڈی ایم کے اندر اس کو جمع کیا ہوا ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا, ڈی ایم کے اندر یہ تینوں جو کانٹریکٹس ہیں وہ بالکل سیپریٹلی ہوں گے. پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ الگ سے ہوگا, پھر دوسرے نمبر پہ رینٹ کا الگ سے ہوگا, پھر یونٹس کی جو سیل پرچیز ہوتی ہے وہ ایک الگ سے ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں گاڑی کی فنانسنگ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کا آخری جو کویشچن تھا کہ کنونشنل بینک میں, مجھے یاد آ گیا کہ کنونشنل بینک میں اگر انسٹالمنٹ لیٹ ہو جائے تو وہاں پہ پینلٹی وہ ڈالتے ہیں کسٹمر کو. اسلامی بینک کی طرف آئیں تو ہم بھی چارج کرتے ہیں. تو ان کے چارج کرنے میں ہمارے چارج کرنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں, کنونشنل بینک جو لیٹ انسٹالمنٹ کے اوپر چارج کرتا ہے وہ پینلٹی کے طور پر چارج کرتا ہے, اور اس پینلٹی کو وہ اپنی انکم کا پارٹ بنا لیتا ہے. تو گویا وہ کنونشنل بینک کا پروفٹ ہوتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو چارج کیا جاتا ہے اس کو بینک کی انکم میں نہیں لے کے آتے, وہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوتا, بلکہ وہ سارے کا سارا پیسہ چیریٹی میں جاتا ہے. تو جتنے بھی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں یا ٹرسٹ وغیرہ ہیں, تو ہم یہ پیسہ ان کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ چارج کیا ہوا پیسہ, اس میں سے 1 روپے بھی ہماری انکم میں نہیں آتا. لاسٹ میں آپ سے مفتی صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ کنونشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ ہونے کے لیے ہمارے کسٹمر کو کوئی پرابلم یا کوئی پروڈکٹ کی ایسی چیز جو اسلامک میں اویلیبل نہ ہو, یا کوئی اور ایسی چیز, ذرا تھوڑا سا اس پہ بتا دیجیے گا کہ جو لوگ کنونشنل سے اسلامک میں آنا چاہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اسلامک میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں یا ان کے لیے مشکل ہوں, تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے اور ان کے لیے آسانی ہو سکے اسلامک بینکنگ کو سمجھنا اور اس کے اوپر آنے کے لیے. دیکھیں, اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں ہے عوام الناس کے لیے. ہمارے ہاں کنونشنل بینک کا ہر قسم کا متبادل موجود ہے. جب آپ اکاؤنٹس کی طرف آئیں, کرنٹ اکاؤنٹ ادھر بھی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ادھر بھی ہے, سیونگ اکاؤنٹ ادھر بھی ہے, سیونگ اکاؤنٹ ادھر بھی ہے. تو ہمارے ہاں ہر چیز کا شریعہ کمپلائنٹ ایک متبادل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کے کسٹمر کو وہاں سے کار خریدنے کے لیے, گھر خریدنے کے لیے, کوئی بھی ایسے مشینری خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ لون بیس ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک معاہدے ایگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں ان کا متبادل شریعہ میں
جو کہ مرابحہ بیس ہے، سلم بیس ہے، استثناء بیس ہے، تو ہمارے ہاں کنونشنل بینکنگ کا ہر لحاظ سے متبادل موجود ہے. بس عوام میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بہت سی غلط فہمی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ہم جتنا عوام کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے یا اور جو ہے وہ اویئرنیس سیشن کے ذریعے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں، تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگہی کے جو مواقع ہیں وہ عوام کو فراہم کیے جائیں، تاکہ عوام کی اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور عوام جو ہے وہ ایک سود کی لعنت کو چھوڑ کر ایک ایسی چیز کی طرف آئے جو کہ شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اسلامک بینکنگ کو پھیلانے کے لیے ہم اپنی کوششیں اسی طرح جاری رکھیں گے اور آپ کی خدمات بھی وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے تاکہ ہمارے اور بھی آنے والے سوالات کے آپ سے جواب مل سکیں. انشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ سر. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.